شہر بغداد کے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں ایک بوڑھا شخص اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا۔ وہ بوڑھا شخص ایک عقل مند اور نیک انسان تھا۔ اس بوڑھے کے 5 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا امین تھا جو ایک زمیندار تھا۔ امین سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن والد کی خدمت کرتے ہوئے وہ کبھی کبھی اکتا جاتا تھا اور دل میں سوچتا تھا کہ یہ ذمہ داری میرے کندھوں سے کب ختم ہوگی۔ شام کو جب امین تھک ہار کر کھیتوں سے واپس لوٹا تو اس کا بوڑھا باپ امین کی تھکن کو محسوس کرتا تھا۔ یوسف کے دل میں اپنے بیٹے امین کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر اپنی نظریں جھکا لیتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد یوسف اپنے بیٹے امین کے رویے میں تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ امین اپنی تھکن اور ذمہ داریوں کے بوجھ کی وجہ سے تھک چکا ہے، اور شاید اسے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ اس کا بوڑھا باپ اس کے لیے ایک بوجھ بن چکا ہے۔ امین کا یہ رویہ اس کے والد کو پریشان کرنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام کو سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن امین کے رویے نے اس کو پریشان کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد یوسف نے اپنے بیٹے امین کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا مجھے پتہ ہے تم پر بوجھ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ فکر نہ کرو، میں کچھ دن بعد اپنے دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام پر توجہ دو، میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ امین یہ سن کر شرمندہ ہوا اور کچھ دیر خاموش رہا، مگر لبوں پر کوئی روکنے والے الفاظ نہ آئے۔ کچھ دن گزارنے کے بعد بوڑھا یوسف امین کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے عمران کے پاس چلا گیا۔ وہ ایک تاجر تھا۔ بوڑھا باپ عمران کے پاس رہنے لگا، لیکن عمران کا رویہ بھی اچھا نہ تھا۔ عمران کے نزدیک کاروبار کی اہمیت زیادہ تھی۔ عمران کی بیوی بھی اپنے سسر کو نظر انداز کرتی اور بات تک نہ کرتی تھی۔ یوسف دن بھر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا تھا۔ دل میں اپنے بیٹوں کے بدلتے ہوئے رویے کا غم تھا، مگر کبھی بھی اپنی تکلیف کو زبان پر نہ لایا۔ یوسف کا وقت غموں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن عمران نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنے بوڑھے باپ سے کہا کہ آپ کو میرے کاروبار میں مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی فائدہ ہو۔ یہ سن کر بوڑھا یوسف خاموش رہا۔ اس کی جھکی کمر اور کمزور ہاتھ گواہی دے رہے تھے کہ اب وہ کسی بھی محنت کے قابل نہیں رہا، لیکن بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کی کسی بھی بات کا برا نہ منایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا عمران صرف اسے ذمہ داری کی نظر سے دیکھ رہا ہے، محبت کی نظر سے نہیں۔ ساری رات اس بوڑھے یوسف کی کھانسی سے تنگ ہو کر عمران کی بیوی کہنے لگی کہ یہ بوڑھا ہمیں مزید پریشان کر رہا ہے۔ اس بوڑھے کے اور بچے بھی تو ہیں، یہ بوڑھا وہاں جا کر بھی تو رہ سکتا ہے۔ عمران بھی ایک کم ظرف آدمی تھا۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا کہ اگر آپ تنگ ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ سکون سے رہیں گے، میں آپ کے علاج کے پیسے بھی دے دوں گا، فکر نہ کریں۔ یہ الفاظ جس کی وجہ سے بوڑھے شخص کی عزت نفس مجروح کر دی گئی، ایک اور زخم بڑھ گیا۔ عمران نے محبت اور توجہ کی بجائے صرف ایک حل کی بات کی جسے باپ کی کوئی فکر نہیں تھی، صرف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا جسے اسے اٹھانا پڑا تھا۔ وہ بوڑھا شخص عمران سے گھر سے نکل کر تیسرے بیٹے عرفان کے پاس چلا گیا۔ عرفان ایک کسان تھا اور اس نے اپنے والد کا احترام کیا، مگر اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہ تھا۔ دن بھر کھیتوں میں گزارتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ بوڑھے باپ کی بیماری اور اداسی کی طرف کبھی دھیان نہ گیا۔ عرفان جب صبح کام پر چلا جاتا تو اس کی بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنے سسر کے پاس بٹھا دیتی اور ان سے کھیلنے کو کہتی۔ بوڑھا یوسف جو بیماری اور کمزوری سے کانپ رہا تھا، یہ دیکھ کر اور غم کا شکار ہو گیا۔ عرفان کے گھر میں والد کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ بوڑھے یوسف نے اب کی بار چوتھے بیٹے عثمان کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ عثمان ایک دھوکے باز اور لالچی انسان تھا۔ عثمان اپنے والد کا استقبال کرنے کے لیے بہت خوش تھا۔ عثمان کی خوشی محض لالچ کی وجہ سے تھی، نہ کہ والد سے محبت کی۔ عثمان نے اپنے باپ کو عزت دی اور کہا کہ آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ عثمان کو پتہ چلا کہ بوڑھے باپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو عثمان نے بھی باپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، اور عثمان کی بیوی نے بھی اپنے سسر کو بوجھ سمجھا اور اس کی کوئی خدمت نہ کی۔
الٹا تکلیف ہی دی۔ لیکن بیوی کا کیا قصور، بیٹے ہی باپ سے تنگ آ چکے تھے۔ عثمان بھی اپنے کاروبار میں اتنا مگن ہو گیا اور باپ کی حالت پر کوئی دھیان نہ دیا۔ بوڑھے کی صحت تیزی سے خراب ہونے لگی۔ آخرکار عثمان نے بھی جواب دے دیا اور کہا کہ بابا اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہیں دیکھوں، اب تمہیں کہیں اور جانا ہوگا۔ بیٹے کے ان الفاظ سے دل برداشتہ ہو کر بوڑھے یوسف نے اپنے آخری بیٹے احمد کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ احمد ایک غریب اور محنتی شخص تھا۔ مزدوری کر کے جو پیسے کماتا، ان پیسوں سے اپنے باپ کے لیے دوائیاں خریدتا اور اپنا گھر بار چلاتا۔ اس کی بیوی بھی اپنے سسر کا خیال رکھتی تھی اور اپنے باپ کی طرح اس کی خدمت کرتی۔ بوڑھے یوسف نے جب احمد اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرنے لگا۔ بوڑھا یوسف اپنے چھوٹے بیٹے احمد کے گھر خوش تھا اور خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ بالکل بوڑھے یوسف کی زندگی کے آخری ایام شروع ہو گئے۔ احمد اپنے باپ کی حالت دیکھ کر بہت غمگین ہوتا اور اکثر رونے لگتا تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ کو بوجھ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں باپ کے رتبے سے دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں والد کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ والد کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے۔ بوڑھے یوسف نے احمد کی محبت کو دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور فرمایا، بیٹا میرے آخری دن قریب ہیں، میری سانسیں گنی چنی رہ گئی ہیں، لیکن اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ احمد نے غمگین لہجے میں کہا کہ اللہ نہ کرے بابا آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر ہم کیسے رہیں گے؟ بوڑھے یوسف نے کہا، بیٹا یہ تو حق ہے کہ ہر شے کو فنا ہونا ہے، مجھے بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہوگا۔ احمد کہنے لگا، بابا آپ مجھ سے خوش ہیں، میں وہ خدمت نہیں کر سکا جس کے آپ حقدار تھے، آپ کے دل میں کوئی بھی گلہ شکوہ ہے تو ہمیں بتا دے۔ بوڑھا یوسف بولا، بیٹا ایک آخری بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں تم 5 بیٹوں کا امتحان لیا، لیکن اس آزمائش میں صرف تم کامیاب ہوئے۔ بیٹا میرے مرنے کے بعد تم بغداد میں ایک جابر نام کے بوڑھے شخص کے پاس جانا اور کہنا یوسف وفات پا چکا ہے اور جو امانت میں نے اس کے پاس رکھی تھی وہ تمہیں دے دے، اور جو وہ امانت دے وہ تمہارے لیے ہے اور اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا، اور یاد رکھنا باقی بھائیوں کو کچھ بھی نہ دینا۔ بالآخر بوڑھا یوسف دنیا سے رخصت ہو گیا۔ احمد باپ کی وفات کے غم سے نڈال تھا۔ احمد نے خود پر قابو پایا اور اپنے بھائیوں کو خبر دی۔ سب بھائی جو صرف اپنے والد کو بوجھ سمجھتے تھے اور اب جنازے میں شریک ہو گئے تھے۔ احمد جو کہ ہمیشہ ایماندار تھا، وہ اپنے بھائیوں سے کہنے لگا کہ بابا نے مجھے ایک امانت سونپی تھی، مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی قیمتی خزانہ ہوگا، لیکن اس میں سب بھائیوں کا حق ہے، لیکن بابا نے صرف اسے میرے لیے ہی نصیحت کی تھی۔ بھائی جو دل میں لالچ رکھتے تھے فوراً بولے، جاؤ احمد لے آؤ، پھر ہم 5 بھائیوں میں تقسیم کر دینا۔ احمد بغداد جا کر امانت لے آیا۔ احمد نے جب صندوق کھولا تو دیکھ کر حیران ہوا۔ صندوق میں بغداد کی مشہور دکانوں کے کاغذات اور اشرفیاں موجود تھیں۔ احمد نے اپنی امانت داری کا ثبوت دیا، سب بھائیوں کو ان کا حصہ برابر دیا۔ احمد کی زندگی ایک بار پھر اب باپ کے سائے کے بغیر چلنے لگی تھی، لیکن وقت نے جلد اپنی حقیقت دکھائی۔ بڑے بھائیوں میں سے ایک بڑا بھائی غیر ذمہ داری کی وجہ سے قرض میں ڈوبتا چلا گیا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اسے گھر تک بیچنا پڑا۔ باقی سب بھائیوں کو بھی نقصان ہوا اور جو امیر تھے اپنی ناکامیوں اور بے ایمانی کی وجہ سے اپنی زندگی کی ساکھ تباہ کر ڈالی۔ یہ سب باپ کی بددعا اور ناکامیوں کا انجام تھا۔ دوسری طرف احمد نے بغداد میں کاروبار شروع کیا اور کپڑے کی تجارت کرنے لگا۔ اس کی ایمانداری اور باپ کی دعا اور محنت نے اسے ترقی کی راہ پر چلا دیا۔ اس نے اپنے بھائیوں کی فروخت کردہ دکانوں کو بھی خرید لیا اور آہستہ آہستہ پورے بازار کا مالک بن گیا۔ وہ بھائی جو خود کو دولت مند سمجھتے تھے اب وقت اور حالات کے مارے احمد کے در پر آ گئے۔ احمد ایک رحم دل انسان تھا اور ان کی مدد کرتا تھا۔ احمد ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ زندگی کے اس موڑ پر بھی اپنے باپ کی دی ہوئی تعلیمات کو نہ بھولا۔ وہ باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا اور کہنے لگا، بابا آپ کی دعاؤں سے آج میں بغداد کا امیر شخص بن چکا ہوں، اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں۔
تاکہ وہ بعد میں ان کا نہ صرف سہارا بنے بلکہ زندگی کی مشکلات کا سامنا صبر سے کر سکیں۔ والدین کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ وقت کا پہیہ ہمیشہ گھومتا ہے اور کل آپ خود بھی اس مقام پر ہو سکتے ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا رویہ اور محبت نہ صرف آپ کے مستقبل کو بہتر بناتا ہے بلکہ آخرت میں بھی جنت کا انعام کا حقدار ہوگا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ نے میری یہ کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر ناظرین آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔